آسمان پر لے گیا جس بادشاہ کی حکومت شان و شوکت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. تو فرشتوں نے کہا ملک الموت سے کہ یہ بتاؤ آج تک تم نے جتنے لوگوں کی روح کو قبض کیا ہے آج تک تم کو کسی کے اوپر رحم آیا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عورت کے روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا. چند لوگ کشتی پر سوار تھے، سمندر میں سفر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا. اور جب میں اس کشتی پر گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کشتی کو توڑ دو. توڑ دیا گیا، کشتی ٹوٹ گئی، سارے لوگ ڈوب کر کے مر گئے. اس میں ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے گود میں صرف 2 یا 3 یا 4 یا 5 مہینے کا بچہ تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے حکم دیا کہ اس عورت کی روح کو قبض کر لو. میں نے اس عورت کے روح کو قبض کر لیا اور وہ 4 اور 5 مہینے کا بچہ جس کو تخت پر میں نے رکھ دیا اللہ کے حکم سے. مجھے اس عورت پر بڑا رحم آیا کہ اس بچے کا کوئی پرسان حال نہیں، اب اس کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ اتنی تیز تند آندھی اور یہ بارش ہو رہی ہے اور یہ سمندر، اس چھوٹا سا بچہ، اس بچے کا یہاں کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی فکر کرنے والا نہیں ہے. اگر اس بچے کا کیا ہوگا؟ مجھے اس عورت پر بڑا رحم آیا. تو فرشتے نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ بچہ کون تھا؟ تو ملک الموت نے کہا مجھے معلوم نہیں. کہا سنو، وہ بچہ وہی ہے جس کی روح کو قبض کر کے تم آج آ رہے ہو اور اللہ کے پاس اس کی روح کو لے جا رہے ہو. وہ وہی بچہ جو بادشاہ بنا، پوری دنیا میں اس کی حکومت پھیلی، شان و شوکت جو ہے کہ پھیلی اور بڑی طاقت اس بادشاہ کی پھیلی ہوئی تھی. بہت غرور تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ بادشاہ کون تھا؟ وہ بادشاہ کون تھا؟ یہ وہی بادشاہ تھا جسے قارون کہا جاتا ہے. تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ غالباً وہ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے. خالازاد بھائی. قارون بہت غریب تھا، بہت غریب. رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کھانے کے لیے تڑپتا تھا، بلکتا تھا کہ کوئی ایک وقت کا ایک لقمہ کھانا دے دے اور وہ کھا کر کے اپنے شکم کو بھر لے، اپنے پیٹ کو بھر لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قارون گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی، میرے بھائی تم تو اللہ کے نبی ہو، اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، جاؤ اللہ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ دے دے، مجھے بھی مال دے دے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے بات چیت ہوگی. اللہ نے قارون کے پیغام کو، موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے پیغام کو اللہ تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز کو جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، ہر ایک چیز کو وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ، جس شخص کے بارے میں تم یہ سفارش لے کر کے آئے ہو کہ اسے مال دے دیجیے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اگر اسے مال ہم دے دیں گے تو وہ ظالم بن جائے گا، وہ تمہاری بھی نافرمانی کرے گا، پھر وہ تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام آئے، قارون سے ملاقات ہوئی. قارون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کیا اللہ سے میرا پیغام پہنچایا ہے نہیں اللہ تک؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے پیغام کو تو پہنچا دیا لیکن اللہ نے انکار کر دیا، اللہ نے انکار کر دیا. پھر دوسری مرتبہ قارون نے کہا، تیسری مرتبہ قارون نے کہا. پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور کوہ طور پر جا کر کے اللہ سے عرض کیا ہے اللہ بہت ہی غریب ہے، کمزور ہے،
کھانے کے لیے بھی جو اسے لقمہ نہیں ملتا ہے، اسے مال دے دیجئے، وہ نافرمانی نہیں کرے گا، آپ اسے مال دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جب تم کر جاؤ قارون سے کہہ دو کہ وہ مٹی کی جس ڈھیلے کو چھوئے گا وہ سونا بن جائے گا، مٹی کی جس ڈھیلے کو چھوئے گا وہ سونا بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، قارون سے ملاقات ہوئی، قارون سے کہا کہ اللہ نے تمہاری بات کو سن لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اور کہا ہے کہ تم مٹی کے جس ڈھیلے کو چھوؤ گے سونا بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ قارون جس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ مٹی کی جس ڈھیلے کو چھوتا تھا وہ سونا بن جاتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اتنا مال اس کے پاس ہو گیا کہ وہ بادشاہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ جاؤ ان سے کہو کہ زکات نکالے، ان سے کہو کہ زکات نکالے۔ اب قارون کے پاس کیا کمی تھی؟ بڑے بڑے محلات ہو گئے اور اتنا مال اس کے پاس ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں گدھوں پر لد کر کے جاتی تھی، گدھوں پر۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو دروازے پر روک دیا گیا، پیغام بھجوایا جا کر کے قارون سے کہو کہ موسیٰ آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ قارون کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو قارون نے کیا کہا کہ جا کر کے کہہ دو کہ میں کوئی موسیٰ کو نہیں جانتا، میں کوئی موسیٰ کو نہیں جانتا ہوں، جا کر کے کہہ دو کوئی موسیٰ کو نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آ گئے، اللہ سے پھر بات چیت ہوئے کوہ طور پر۔ اللہ نے کہا موسیٰ میں تو پہلے ہی تم سے کہا تھا نا کہ قارون کو جب مال و دولت دے دوں گا وہ بڑا آدمی بن جائے گا، بادشاہ بن جائے گا، پھر تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا، پھر تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ قارون نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا ہے اللہ اب اس قارون کو تو زمین پر دھسا دے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو زمین میں دھسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ قارون کی بادشاہت کو اور اس کے خزانے کو، اس کے مال و دولت کو، اس کے محلات کو، اس کے گھروں کو، اس کے خزانے کو اور اس کی جتنی بھی چیزیں سب چیز کو ایک جگہ سمٹ کر کے گٹھڑی نما بنا کر کے اس کے سر پر رکھ دو۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا اور قارون کے سر پر رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو پھٹ جا، اور زمین پھٹ گئی، قارون دھنس گیا۔ لکھا ہے کہ قیامت تک وہ قارون دھستا ہی رہ جائے گا، قیامت تک وہ قارون دھستا ہی رہ جائے گا۔ میرے بھائی قارون اتنا بڑا بادشاہ کیا آپ دیکھ لیجئے، لیکن موت جب آنی تھی تو موت آئی اور قارون جیسا بادشاہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے موت سے۔ موت ہر آدمی کے پاس آئے گی، وقت آنے پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ہر آدمی کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر ذی روح کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اس کا وقت متعین ہے۔ جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا نہ ایک سیکنڈ پہلے موت آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد موت آئے گی، وقت پورا ہوتے ہی اس کی موت آ جائے گی اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔